اسلام آباد کی جانب سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں یورپی ممالک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سفارتکاری اور لابنگ کے بعد یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ FATF کے آئندہ اجلاس میں پاکستان کو بالآخر گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا آئندہ اجلاس جرمن دارالحکومت برلن میں 13 سے 17 جون تک جاری رہے گا، جس میں پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالنے یا نہ نکالنے کا فیصلہ ہونا ہے۔ یاد رہے کہ ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ عالمی سطح پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کی نگرانی کرنے والے ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس پیرس میں اس کے ہیڈ کوارٹر کی بجائے دوسرے ملک میں ہو رہا ہے۔ اجلاس کے آخری روز 17 جون کو مختلف ممالک کے گرے لسٹ یا بلیک لسٹ میں رکھنے یا نہ رکھنے کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے۔ پاکستان کے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے امکانات اس لیے موجود ہیں کیونکہ پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے تقریباً تمام اہداف پورے کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان نے یورپی ممالک کے ساتھ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے سفارتکاری میں سنجیدگی دکھائی ہے۔ وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر نے گزشتہ ماہ یورپ کے اہم ترین ممالک کا دورہ کیا اور یورپ کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کے اسٹیٹس کے حوالے سے پاکستانی موقف کی حمایت کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے حکومت پاکستان کے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ یورپ کے ساتھ بہتر معاشی تعلقات جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے یورپ کے ساتھ اعلیٰ سطح پر رابطے کیے ہیں۔ یاد رہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اگلا اجلاس جرمنی میں ہو رہا ہے اور اس کی صدارت بھی اس وقت جرمنی کے پاس ہی ہے۔ اس تناظر میں جرمن وزیر خارجہ اینالینا بیئربوک کا پاکستان کا حالیہ دورہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل خیال کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے FATF کی جانب سے فروری 2022 میں پاکستان کے اقدامات کو سراہا گیا تھا اور صرف ایک نقطے پر مزید کام کرنے کا کہا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق FATF میں پاکستان کی پوزیشن بہتر ہے اور امکانات ہیں کہ 17 جون کو پاکستان کے حوالے سے اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ اجلاس کے آخری روز پاکستان کے حوالے سے 2 آپشنز زیر غور لائے جا سکتے ہیں۔ پہلا آپشن پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے، جبکہ دوسرے آپشن میں پاکستان کے اقدامات پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اسے گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے FATF کا ایک وفد پاکستان بھیجے جانے اور اس کے بعد اکتوبر کے اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا باقاعدہ فیصلہ کیا جائے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے FATF کی سفارشات پر کافی حد تک عمل کیا ہے۔ ان کے مطابق منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے حوالے سے پاکستان نے نہ صرف قوانین بنائے ہیں بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کروایا ہے۔ کالعدم تنظیموں کے اساس سے منجمد کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے وابستہ افراد کی سرگرمیاں روکنے کے لیے بھی نمایاں اقدامات کیے گئے ہیں۔ مطلوب افراد کی نہ صرف گرفتاریاں کی گئیں بلکہ ان کو سزائیں بھی دی گئیں۔ پاکستانی پارلیمان میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کی روک تھام سے متعلق متعدد قوانین میں ضروری ترامیم کی منظوری بھی دی جا چکی ہے۔ حکومت نے FATF پر قومی رابطہ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی کے ممبران میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت سے متعلق تمام اداروں کے سربراہان اور ریگولیٹرز کے علاوہ وفاقی وزیر خزانہ اور وفاقی سیکرٹری خزانہ، امور خارجہ اور داخلہ شامل ہیں۔ ان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ممبر کسٹمز اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے DG بھی شامل ہیں۔ ساتھ ہی اسٹیک ہولڈرز کے مابین کوآرڈینیشن کے لیے FATF سیکریٹریٹ بھی قائم کیا گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔